اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین سے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جو تم لوگوں کو مال و دولت دیا ہے، پیسے دیا ہے، اس پیسوں کو جو ہے تم غریبوں پر خرچ کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جو اللہ تم لوگوں کو تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے؟ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ان انتم مسلمانوں سنو الا فی ضلال مبین، حقیقت میں یہ کہ تم سارے کے سارے لوگ گمراہی کی طرف ہو، یعنی کہ کھلی گمراہی میں ہو۔ الٹا جو ہے انہی کے اوپر جو ہے مسلمانوں کو ہی بدنام کر دیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ قیامت جو ہے قائم ہوگی، قیامت آئے گی، تو مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، تو یہ وعدہ جو ہے کب سچا ہوگا؟ جیسے کہ پچھلی آیت میں پورے قرآن میں پیچھے بات چل رہی تھی کہ ایک دن ایک جو ہے قیامت آئے گی، سب لوگوں کو جو ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد سب لوگوں کو جو ہے زندہ ہونا ہے، قبر سے اٹھنا ہے، اور سب لوگوں کو میدان محشر میں جمع ہونا ہے۔ تو کفار و مشرکین جو ہم مذاق کے طور پہ کہتے تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، سارے لوگ مریں گے، تو یہ وعدہ کب سچا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، یعنی کہ یہ وعدہ جو ہے کب پورا ہوگا؟ تو ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو، یعنی سچے پکے مسلمان ہو اور یہ وعدہ بالکل سچا ہے، تو یہ وعدہ جو ہے کب پورا ہوگا؟ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ایک دردناک اور بھیانک عذاب کے انتظار میں ہیں یہ لوگ، اور جس دن یہ عذاب ایک خطرناک آواز یہ لوگ سنیں گے تو وَتَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصِمُونَ، تو سارے کے سارے لوگوں کو ایسا سمجھیے کہ آ کے پکڑیں گے کہ ایسے حالات میں یہ سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مار پیٹ کر رہے ہوں گے، تو اچانک ان کے اوپر جو ہے عذاب جو حملہ کرے گا، ایک آواز آئے گی بھیانک اور خوفناک آواز، تو جس کو سن کے یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے کفار و مشرکین جو انتظار میں ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے، تو دیکھیں کیسا عذاب آتا ہے اللہ کا، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، اگر ان کے اوپر یہ عذاب آئے گا تو ان کے پاس جو ہے کسی کو وصیت کرنے کی بھی ان کو مہلت نہیں ملے گی کہ بھائی مرنے سے پہلے ہم کسی کو وصیت کر دیں۔ گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، بازار میں چل رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آواز آئے گی، قیامت کے جو ہولناکی آواز آئے گی، سارے کے سارے لوگ جہاں دکان پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ جو سب لوگ دھڑلے دے مر جائیں گے۔ تو اس لیے جب کہتے ہیں نا کہ موت کے وقت میں جو ہے بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے وصیت کرنے کا، جو لوگ نیک صالح انسان ہوتے ہیں وہ لوگ موت سے پہلے ہی جو ہے بہت اکثر لوگ جو ہے اپنے بیٹے کو وصیت کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اتنی زمین ہے، فلاں کو دے دینا ہے، فلاں کو اتنا پیسہ ہم نے لیا ہے فلاں کا، وہ دے دینا ہے۔ تو یہ لوگ جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر عذاب آئے گا تو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، ان کو ایک ذرا سا بھی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کسی کو وصیت کرے اپنے گھر والوں کو، اور وَإِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ یہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹیں گے۔ اگر یہ گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، سفر پر ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر کے باہر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں چوک پر، اگر عذاب آ جائے یا قیامت کی ہولناکی جو آواز جو آئے گی سنیں گے تو ان لوگوں کو موقع ملے گا نہیں کہ ہم گھر جا کے جو اپنے ماں باپ سے مل لیں، ملاقات کر لیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں کے یہ لوگ مر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اب جو ہے پہلی مرتبہ جو آواز آئے گی، جو سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے جو کفار و مشرکین ہیں سب جو ہے مر جائیں گے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ قیامت جو ہے کافر لوگوں پر آئے گی۔ قیامت آنے سے پہلے تمام ایمان والے جو مسلمان جو سب کے سب انتقال ہو جائیں گے، مر جائیں گے، سب کو اٹھا لیا جائے گا اللہ کو۔ اور قیامت جو آئے گی اس کی ہولناکی، اس کی آواز جو ہے کفار مشرکین پر آئے گا، یعنی جو کافر لوگ ہیں ان کے اوپر آئے گا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا
تو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یہ سارے کے سارے لوگ قبر سے اٹھیں گے اور اپنے رب کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، تیزی میں بھاگیں گے اپنے رب کی طرف جی۔ اور آگے کہیں گے کہ قالو، اور یہ لوگ بھاگتے بھی رہیں گے، اور جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ یا ویلنا، ہماری بربادی کم بختی ہے کہ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں قبر سے اٹھا دیا، یعنی کون ہے جو ہمیں جو اتنے اچھی نیند میں ہم سوئے ہوئے تھے، قبر کے اندر سوئے ہوئے تھے، اتنے جو ہے کس نے ہمیں اٹھا دیا، اور ہمارے لیے کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو جو ہے کسی نے اٹھا دیا۔ تو فرشتے وہاں جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یاد رکھو یہ وہ وعدہ ہے جو دنیا کے اندر تمہارے رحمان نے وعدہ کیا تھا کہ ایک نہ ایک دن جو ہے قیامت قائم ہوگی، ایک نہ ایک دن تم لوگوں کو ہمارے پاس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ جو ہوگے تو میرے پاس آؤ گے۔ تو یہ وہی وعدہ ہے جو تمہارے اللہ نے قرآن میں بیان کیا تھا۔ اور وصدق المرسلون، اور تمام کے تمام پیغمبروں نے جو تم لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ بھائی یہ بات بالکل سچ ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، سوال جواب ہوگا، حساب و کتاب دینا ہے جی۔ تو فرشتے یہ جواب دیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یعنی کہ ایک بالکل جو ہے ایک ایسی آواز اور خوفناک آواز ہوگی کہ فَإِذَا هُمْ سارے کے سارے لوگ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب میدان محشر میں کیا کیا ہوں گے اور کیا کیا باتیں ہوں گی، اب اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ مؤذن صاحب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں میدان محشر میں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَالْيَوْمَ، چنانچہ یاد رکھو آج کے دن، لا تظلم نفس، کسی انسان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں صاف صاف کہ آج کے دن جو ہے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اور ولا تجزون، اور اس کا یعنی کہ تمہارا بدلہ وہی ہوگا کہ الا ما کنتم تعملون، جو تم دنیا کے اندر کیے ہو اسی کا بدلہ آج کے دن ملے گا۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر اگر آپ برے کام کیے ہیں تو اس کا بدلہ جو ہے وہاں ملے گا، برا ہی ملے گا، اگر آپ نیک کام کیے ہیں تو اس کا بدلہ جو ہے اچھا ہی ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ڈر رہتا ہے بھائی جو ہے جج کے اندر، یعنی کہ کورٹ میں کوئی فیصلہ یعنی کہ کوئی مقدمہ جو ہے درج کریں گے یا جو ہے فیصلہ سنایا جائے گا، ڈر رہتا ہے کہ بھائی فلاں شخص جو ہے پیسے والا ہے تو غریب ہے، تو ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا کہ اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ یہاں تو پیسے کی بات ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے سے پہلے ہی اعلان کر دیں گے کہ فَالْيَوْمُ، سن لو آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی کے اوپر آج کے دن ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم نے دنیا کے اندر جو کام کیے ہو اسی کا بدلہ آج ملے گا جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا صُحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، جو لوگ جنت والے ہیں، صاحب جنت ہیں، تو اس دن جو ہے فی شغل فاکہون، وہ مستی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ اپنے کام میں مگن ہوں گے۔ یعنی کہ جو لوگ جنت والے ہیں، صاحب جنت ہیں، جن کے جو لوگ دنیا کے اندر نیک کام کرتے رہے ہیں، جن کے جو ہے نامہ یعنی کہ ان کا نام جنت کے فہرست میں لکھا گیا ہے، تو جنت والے لوگ جو اپنا بالکل مست مگن رہیں گے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنا گھومتے پھرتے رہیں گے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور ان کی جو بیویاں ہیں، جو جنت کی جو حوریں ہیں، جنت یعنی جو جنتی شخص ہے، ان کی جو بیویاں ہیں فی ظلال، وہ گھنے سائے میں، علی الارائک متکئون، تکیہ لگائے آرام دہ جگہ پہ آرام کر رہی ہیں، وہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ کب ملے گا؟ جب ہم نیک اعمال کریں گے تب۔ ہاں، اگر نیک اعمال کریں گے تو ہمارے لیے بیویاں جو پہلے سے انتظار میں رہے گی، فلاں شخص آئے گا، ہمارا شوہر ہے، اس سے نکاح ہوگا ہمارا، پھر جو ہے انسان جو ہے 70 حوروں کے ساتھ جو رہیں گے، زندگی گزاریں گے۔ تو 70 حور کب ملیں گے؟ جب دنیا کے اندر نیک اعمال کریں گے جی۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ کہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ آپ کا انتظار کریں گی، دوسرے نمبر پہ جو آپ کی جو بیویاں جو دنیا کے اندر رہی ہیں وہ آپ کی انتظار کریں گی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لہم فیہا فاکہۃ، اب جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب
کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میوے رکھے ہیں، اور میوہ کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہ جو چیز مانگے گا، منگوائے گا کسی سے بھی، اس کو فوراً وہ چیز مل جائے گی۔ جی دنیا کے اندر تو انسان سوچتا ہے کہ یار فلاں چیز منگائیں گے تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہے نہیں، ہے کہ نہیں، انسان مجبوری سمجھ کے چلو کوئی بات نہیں ہے، جنت تو میں ملے گا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں بہت سارے میوے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور وہ جو چیز بھی منگوائے گا اللہ فوراً جو اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ جو خواہش اس کے اندر ہوگی، وہ جو چیز منگوانا چاہے گا، اس کے اندر دلوں کے اندر جو خواہش پیدا ہوگی فوراً جو ہے حاضر ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا، کوئی پیسے نہیں، کچھ بھی نہیں، فری۔ یہ فری اس وقت ہوگا جب ہم دنیا کے اندر کیا کریں گے؟ نیک عمل کریں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلام، اب اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو سلام کر رہے ہیں کہ قولا من رب الرحیم، تمہارے رب کی طرف سے سلامتی ہو، تم سارے کے سارے لوگ جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اتنے سارے آیت میں اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ بہت ہی اہم بات بتلا رہے ہیں۔ ایک چیز تو دیکھیے کہ ہمیں اس دل کے اندر یقین ڈالنا ہوگا اور ہم لوگوں کو ماننا ہوگا کہ بھائی مرنے کے بعد ہم سب لوگوں کو اللہ کے سامنے کیا ہونا ہے؟ حاضر ہونا ہے۔ آپ جب اپنے بچوں کو دکان بھیجتے ہیں تو آنے کے بعد جب سامان لے کے آتا ہے تو حساب لیتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل لیتے ہیں، ایک ایک پیسے کا حساب لیتے ہیں۔ اب جو اللہ اتنا دنیا بنایا ہو، اتنی ساری چیزیں ہم کو فری میں دے رہا ہے، ہوا ہے، پانی ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں، لائٹ ہے، روشنی کا اللہ نے دن کا جو روشنی ہے، جو سورج جو دے رہا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، فری میں نہیں مل، اس کا بھی حساب لیں گے۔ تو دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو فری میں اس لیے دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم تم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، حساب کتاب کریں گے، لیں گے، تب جا کے ہم جنت میں داخل کریں گے تم لوگوں کو۔ تو ہمیں جو ہے دنیا کے اندر کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کرتے رہنا ہے۔ اور سب سے اہم ایک چیز دیکھیے کہ حدیث کے اندر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جو ہے اگر آپس میں کچھ بات چیت ہو جائے، باتی ہو جائے، تو 3 دن سے پہلے اگر بات چیت نہیں کرتا ہے تو اس کی جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال رک جاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے قبول نہیں ہوتا ہے، نہ حاضر کیا جاتا ہے، فرشتے اس کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے اس انتظار میں رہتا ہے کہ بندہ کبھی بھی کسی سے جو ہے جس سے بات چیت بند ہے، اس سے جب بھی یہ بندہ بات چیت کر لے گا اس کے اعمال فوراً قبول ہو جائیں گے۔ تو زندگی کے اندر ایک چیز بھی ہے، بہت پوائنٹ کی بات بتلا رہے ہیں اور بہت ہی اہم بات ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہے اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ جو ہے کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کیا ہے، وہ اعمال ہمارا قبول نہیں ہو پاتا ہے۔ اس پر بھی ہم لوگ تھوڑا سا توجہ دیں، غور و فکر کریں۔ ہم سب لوگ اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہر جگہ یہی ماحول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔